نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کی کرامات بتلاؤں گا۔ میرے مرشد ولی کامل قطب الزمان سرتاج اولیاء مرشد الموحدین مخدوم العلماء حضرت سائیں مولانا محمد حسن شاہپور شریف خلیفہ مجاز حضرت سائیں حالجوی اور حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہما میرے مرشد، میرے مربی، بہترین مدرس بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ 3 مہینے جیل کے اندر بھی گزارے ہیں۔ میرے مرشد ولی کامل صاحب کشف و کرامت بھی تھے، تو میرے مرشد کو کشف الصدور بھی حاصل تھا اور کشف القبور بھی جانتے تھے۔ اس کی وفات 212 میں، اس کی وفات کے بعد اس کا جانشین اس کا بڑا بیٹا حضرت سائیں مولانا احمد حسن ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اب جو گادی نشین ہے مولانا اس کا چھوٹا بیٹا مولانا عبدالجبار ہے۔ پہلے گادی نشین حضرت کا بڑا بیٹا سائیں احمد حسن ہوا، پھر سائیں کا چھوٹا بیٹا سائیں احمد حسن کا بھائی مولانا عبدالجبار بیٹا، اس وقت وہ گادی نشین ہے۔ یہ شاہپور شریف کی جو یہ خانقاہ ہے ضلع سانگھڑ کے اندر ہے۔ تو حضرت کے تو بہت سارے ملفوظات ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف مجالس میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ یہ ملفوظات حضرت کے میں نے خود ان کے بالمشافہ ان سے سنے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو تو باوضو بیٹھو، باادب بیٹھو، 2 زانو ہو کر بیٹھو اور قلبی ذکر کے ساتھ۔ اور ایک بار میرے مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مجلس میں حضرت امروٹی بھی تھے اور حضرت شیخ الہند محمد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہما وہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت شیخ الہند نے دوران کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، حضرت امروٹی کے منہ میں ڈالا، پھر حضرت امروٹی نے بھی ایسا کیا، ایک لقمہ حضرت شیخ الہند کے منہ میں ڈالا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، شیخ الہند رونے لگے۔ حضرت امروٹی پر کوئی بھی تاثیر نہیں ہوئی اور حضرت شیخ الہند رونے لگے۔ تو حضرت امروٹی نے فرمایا جب برداشت کی طاقت نہیں تو بھائی مذاق کیوں کرتا ہے؟ ایک بار حضرت نے فرمایا سب اولیاء اللہ سے محبت کرو، سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اپنے شیخ سے محبت کرنی چاہیے۔
پھر سندھی میں یہ شعر بھی پڑھتے تھے، جتت جو میں گھڑا پر منہ جو پیچ پرنساں۔ حضرت سائن نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ میرا جانا ہوا حضرت کے پاس، تو حضرت کے ساتھ میں گیا دروازے تک، گھر کے دروازے تک، تو مجھے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو، کھڑے رہو میں آ رہا ہوں۔ تو حضرت بھول گئے، کوئی کام تھا، کوئی وجہ تھا، باہر نہیں آئے۔ تو ہمارے حضرت سائیں محمد حسن فرماتے ہیں میں صبح تک کھڑا رہا، میرا خیال آتا تھا کہ بیٹھ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ حضرت نے کہا کہ کھڑے رہو، تو میں بیٹھوں تو حضرت کے حکم کی مخالفت ہوگی، اس وجہ سے ساری رات کھڑے رہے۔ پھر مجھے کیا فرمایا، کیا راز نیاز کیا میرے ساتھ، وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت صاحب نے ایک بار یہ بھی فرمایا کہ حضرت خالد بھی فرماتے تھے کہ ہمارے پیر مرشد حضرت سائیں تاج محمود امروٹی سے بہت سارے لوگوں نے فیض لیا، لیکن بہت بے فیض بھی بن گئے، بد دعائیں بھی بہت سارے لوگوں نے پائی، پیٹ گئے، بہت سارے پیٹ بھی گئے۔ حضرت سائیں کی ایک کرامت جس کی مثال خالی ملتی ہے، حضرت کے شہر میں بریولی مکتب کا ایک بڑا مبلغ مولانا عبدالرحیم شر تھا، بریولی کے اندر اول نمبر کا مبلغ تھا، سندھ کے اندر سریلے انداز میں واعظ نصیحت کرتا تھا، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں تھا، بے ادب تھا بہت، اپنے جلسوں میں ہمارے بزرگوں کے نام لے کر برا بھلا کہتا تھا۔ اس پر ایک بار اسی معاملے میں ہماری جماعت والوں نے کیس بھی کیا تھا، جب اس کی عدالت میں پیش ہوئی تو انہوں نے قسم اٹھایا تھا، قرآن سر پر اٹھایا کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ تقریر میری نہیں ہے، حالانکہ اسی کی تھی۔ تو اس مولوی عبدالرحیم شر کا واقعہ حضرت نے ہمیں خود بتلایا، کہا کہ یہ صبح کو روزانہ درس دیتا تھا مسجد میں، دیوبندی علماء کا نام لے کر برا بھلا کہتا تھا اپنے درس میں۔ ایک دن میں بھی سودا صرف لینے کے لیے شہر گیا اور اس کا درس شروع تھا، درس میں یہ بد زبانی اور بد کلامی کر رہے تھے، تو مجھے غصہ آ گیا، ہمارے بزرگوں مشائخوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو حضرت جوش میں آ گئے، سیدھے اسی کے مسجد میں گئے، جب دروازے پر پہنچے تو اس کو ایک گالی دی، کچی گالی دی، زن دختر پر گالی دے دی، جوتے اتار کر جیسے وہ درس دے رہے تھے 1 2 3 جوتے مارے۔ ان کی جماعت موجود ہے، طلباء موجود ہیں، ان کا بھی مدرسہ ہے، ادھر بڑا مدرسہ ہے، بڑی مسجد ہے، سارے لوگ موجود تھے، لیکن حضرت کو کسی نے بھی نہیں روکا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، ہاتھ نہیں پکڑا، بحثی نہیں کی، لڑے نہیں۔ پھر اس طرح اس کو جوتے مار کر بےزتی کر کے اسی کی مسجد میں، کتنی بڑی کرامت ہے اللہ والے کی۔ پھر کیا فرمایا کہ میں پھر اسی دن ڈی سی کے پاس گیا اور اس کے خلاف درخواست دے دی کہ یہ فتنہ باز ہے، ہمارے علماء کو برا بھلا کہتا ہے، لہذا اس کے درس پر پابندی لگائی جائے۔ آج تک اس کے درس پر پابندی ہے۔ بس ابھی تک، پھر آگے انشاءاللہ دوسری مجلس میں دوسرے ملفوظات بتائیں گے تم کو۔